بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجیے جو آپ بو رہے ہیں۔ برتن اگر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ ان بیوقوفوں کو آزاد کرنا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ کبھی کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہو یا نہ ہو مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی مانند ٹوٹ جاتی ہیں اور رشتوں کے درمیان بس پھر اجنبیت کی دیوار رہ جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں کا ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ باپ اگر کڑک نہ ہو تو بیٹا اسے سڑک پہ لے آتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو کبھی یاد مت کرو لیکن اس سے ملے ہوئے سبق کو کبھی مت بھولو۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرے اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ شخصیت کی نشوونما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرنے کے بجائے زندگی سے ان لوگوں کو صاف کرے جو ان کا باعث ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ اس مریض کی مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے پر استعمال نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کی باتیں سن کر تھپڑ خود کہتا ہے، میرا استعمال کب کرو گے؟ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے۔ بچو ایسے شخص سے جو آج تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تمہیں موجود نہیں، کل تم پر ان برائیوں کا الزام دھرے گا جو تم میں موجود ہی نہ ہو۔ مرد آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردہ کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے۔
سنو ہوا کی بیٹی، حیا کے دائرے میں رہنا ہمیشہ، یہاں لوگ عزت دے کر عزت چھین لیتے ہیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ غلطی پیٹ کے گیس کی طرح ہے، خود کی ہو تو بری نہیں لگتی، دوسروں کی ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ جب انسان پر لالچ کا سایہ پڑ جاتا ہے تو اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ جو اپنی سمجھ پہ فخر کرتے ہیں وہی اصلی بیوقوف ہوتے ہیں۔ اچھے انسان بنو لیکن اسے ثابت کرنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کچھ دے کر کچھ پانے کی امید رکھتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں۔ ایسے بنو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں، جانے کا نہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم پر 3 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، سیاہ بالوں کا سفید ہونا۔ نمبر 2، بدن کی چستی اور توانائی کا ختم ہونا۔ نمبر 3، کمر کا جھک جانا۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔